تو یہاں لوری تمام ہوئی۔ اب آگے مصنف کہتے ہیں یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جبکہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ بچہ بہت چھوٹا تھا، بالکل نومولود تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا، خوش کرنے لگا، اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ آتش محبت سے مراد ہے محبت کی گرمی، محبت کی آگ، محبت کی آگ کو بھڑکانے کے قابل ہوا، یعنی کہ محبت کی شدت کو اور تیز کرنے کے قابل ہوا۔ مکتب سے اس کو سروکار پڑا۔ اس کے بعد جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پاؤں پاؤں چلنے لگا، باتیں کرنے لگا، تو پھر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب گیا، مدرسے یا اسکول، جس کو ہم اب مدرسہ کہیں گے یا اسکول کہیں گے، مکتب سے اس کو سروکار پڑا، یعنی کہ اس کا واسطہ پڑا مکتب سے، اور وہ مکتب جانے لگا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا۔ اب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ دن بھر میں مکتب میں جو سبق پڑھتا تھا مدرسے میں، وہ اپنی ماں کو رات کے وقت سنانے لگا۔ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا۔ تاروں کی چھاؤں سے مراد یہ ہے صبح فجر کے وقت جب ہم سو کر اٹھتے ہیں اور ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو اس وقت اندھیرا پھیلا ہوا ہوتا ہے اور تارے ابھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کو کہا جاتا ہے تاروں کی چھاؤں میں۔ تو تاروں کی چھاؤں میں جب صبح نماز کے وقت میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے لگا، اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئی ہوں گی۔ یہاں پر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں کی امیدیں تو بچے کے مستقبل سے اس وقت ہی وابستہ ہو جاتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی پالنے میں ہی ہوتا ہے اور خود سے کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں ہوتا، بہت ہی ننھا اور نازک اس کا جسم ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کی ماں کا دل امنگوں سے اور امیدوں سے اور خوشیوں سے، اس کے لیے نیک تمناؤں سے بھر جاتا ہے۔ تو جب وہ بچہ بڑا ہو کے اسکول جانے لگتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتا ہے، تو اس وقت اس ماں باپ کی خوشیاں اور ماں کی خوشیاں کس قدر بڑھ جاتی ہیں اور اس کی امیدیں کتنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے ماں باپ اس کے معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچے بے گناہ ہوتے ہیں، ہوتی زبان سے وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ کوئی ہاتھ سے گناہ نہیں کرتے، بہت ہی بے ریا اور معصوم ہوتے ہیں، ان کا بس کام اور ان کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مکتب جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ننھی ننھی سی باتیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ گناہ میں تو وہ ملوث نہیں ہوتے، کسی بھی دنیاوی گناہ میں ان کا ابھی کوئی حصہ شامل نہیں ہوتا، ان کے دل ہر طرح کی برائی سے پاک ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کی وہ معصومانہ کیفیت دیکھ کر ماں باپ کتنے خوشی ہوتے ہیں۔ آہ ہماری پیاری امید، تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پھر مصنف آہ بھر کر کہتے ہیں امید کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ایک تم ہی ہو جو پیدا ہونے سے لے کر قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہو، دیکھ وہ بے گناہ قیدی۔ یہاں پر ایک اشارہ دیا ہوا ہے، نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اس بے گناہ قیدی کا کوئی مقصد ہے، اس سے کچھ مراد ہے جو آپ نیچے حاشیے میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہاں پر مصنف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آگے کوئی بات کہنے والے ہیں۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اندھیرے کنویں میں اور 7 تہ خانوں میں بند ہے۔ دراصل تہ خانہ زیر زمین جو کمرے ہوتے ہیں انہیں تہ خانہ کہا جاتا ہے۔ اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے،
وہ اتنا خوبصورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے چرچے اور قصے تو ہم سب نے ہی پڑھ رکھے ہیں اور سن رکھے ہیں کہ اس کا سورج کی طرح چمکنے والا چہرہ بھی زرد ہوا ہے اور مرجھایا ہوا ہے. بے یار و دیار، یعنی کہ اس کا بے یار و دیار سے مراد کہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے اور اس کا گھر اور مقام بھی وہ نہیں ہے، غیر قوم ہے، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھ میں قید ہے. بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے اور وہ اس غم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے کہ اس کا بوڑھا باپ اس کے گم ہو جانے کے غم میں اور دکھ میں بہت پریشان ہوگا. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے. وہ قید خانے میں بند ہے جہاں پر نہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو بند کیا ہے، نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. ان لوگوں کا مذہب بھی الگ ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے اور اپنے باپ سے بہت دور اس قید خانے میں بند ہے، اور اس بات کے اوپر اس کا دل جو ہے وہ بہت ہی دکھ میں اور رنجیدہ رہتا ہے، دکھوں سے بھرا رہتا ہے کہ میں تو بے گناہ ہوں اور مجھے پھر بھی یہاں پر بند کر رکھا ہے. نہ جانے میری یاد میں میرے باپ کس طرح پریشان ہوتے ہوں گے. اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، وہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور وہ قید خانے میں بالکل اکیلا ہے. مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. لیکن اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. اور یہاں پر مصنف امید سے کو مخاطب کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی، یعنی کہ جب تک انسانوں کی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے؟ امید. انسانوں کی زندگی تو فانی ہے نا، ایک نہ ایک دن ہر انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر جب تک انسان کی زندگی ہے اس وقت تک اس میں کیا چیز قائم رہے گی؟ امید. اچھی امید، آنے والے وقت کی اچھے ہو جانے کی اور آنے والے وقت میں بہتری ہو جانے کی امید ہے، جو انسان کی زندگی میں موت کے وقت تک برقرار رہتی ہے. تو یہاں پر مصنف امید کو ایک دفعہ پھر مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. اب آپ امیجن کیجئے، فرض کیجئے، ذرا خیال کیجئے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس کو تہ خانے میں بند کر دیا ہو اور وہ اس نے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو اور وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو. جن لوگوں نے اس کو بند کیا ہو پکڑ کے، وہ اس کی زبان بھی نہ بولتے ہوں، اس کے مذہب سے بھی تعلق نہ رکھتے ہوں، اس کی قوم سے بھی تعلق نہ رکھتے ہوں، اور یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ جس کو پکڑ کے انہوں نے بند کیا ہے تو کیوں بند کیا ہے اور اس نے کوئی جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، بس انہوں نے اسے پکڑ کے بند کر دیا ہے اور ایسا بند کیا ہے کہ بند کر کے بھول گئے ہیں. اور قید خانے میں وہ شخص بالکل اکیلا ہے. تو اس شخص کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا؟ مگر اس مایوسی کے عالم میں اور اس ذہنی کیفیت میں بھی اس شخص کے پاس کیا چیز ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے؟ امید. تو انسان کو امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو لوگ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. ہر ناکامی کے بعد وہ کامیابی کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں اور دوبارہ سے محنت کرتے ہیں، اور پھر ایک نہ ایک دن ان کی محنتوں کا پھل اور ثمر ان کو ضرور ملتا ہے.